صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ مومن مومنات جو بھی بیمار ہیں سید قرآن کی صدقہ انہیں اللہ سے لیے عطا فرمائے. مجھے دعا کے لیے کہا گیا شاید حیدر عباس میرے پاک اللہ رحمان الرحیم اس سے لیے عطا فرمائے. بخاری صاحب کی بلا کے اللہ رضا کی اضافہ فرمائے. میرے بھائی ناصر صاحب ڈاکٹر حسین زی وقار سید صدر شاہ جی ذاکر حسین ہمارے خالق رزق بالخصوص میرے برادر محترم خالق زی وقار جناب کاظم شاہ صاحب کا حاجی خان کا مولا صاحب کی بات قبول فرما. میرے بچوں کو صحت دے کلی عطا فرما کامرانی فرما. آپ نے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے برابر صلوات آواز میں نظر کرے گا. آواز کی صلوات پر محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصورت الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلو الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباقریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القاظمیہ وحجت الرضویہ وجود القبیہ ونقاوت القبیہ والغیرت السکیہ وغیرت الہیہ مولانا صاحب رسول الزمان صلی اللہ والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليصلح عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. حضرت قدر اشران رسول خدا محبان عالبہ عزدران مصبح اللہ اشرہ سجادیہ کی آئیے 8ویں مجلس بعنوان قرآن اور عظمت معصومین آپ کے پاکیزہ سماعتوں کے لیے دیا ہے. دعا گو مولا خیرات تمام مومنین کا اس رضا خانے میں اور جہاں جہاں بھی یوک میں عزاداری ہوئی ہے پوری دنیا میں میرے مالک سب کا اپنی بارگاہ میں چل کر آنا کریں. اللہ بخاری صاحب کو مولا سے مقبولیت فرمایا ہے. پیارے بھائی گفتگو کا حسن یہ آپ کو پتہ ہے کہ میں ایک عنوان سے گفتگو کرتا ہوں پیسز میں نہیں پڑھتا اور نہ وہ اس میں برکت حسن ہے. کمال والی گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ حجت خدا معصوم اسے کہتے ہیں جس کا معصوم گواہ ہو. جس کا معصوم گواہ ہو. اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید المعصومین ہیں. یعنی پوری کائنات میں جتنے معصومین ہیں جو ان پہ بھی سید ہو. اللہ اکبر. ایک غلط صلوات پڑھی ہے حضور رسول عجیب بیگم اور آپ زندگی دے صحت سلام کی دعوت ہے. ابھی تک چونکہ انسانیت اور بالخصوص مسلمانان عالم میرے مصطفیٰ کی عظمت کو نہ تو سمجھ سکے نہ پہچان سکے اور معذرت کے ساتھ نہ مان سکے. اس لیے کہ تاریخ والا مصطفیٰ ان جیسا ہے, قرآن والے مصطفیٰ جیسا کوئی بھی نہیں ہے. اور آپ کو زندگی دے آپ کو میں آہستہ آہستہ گفتگو شروع کرتا ہوں پھر بعد میں جشن خطابت کراتا ہوں. کل میں خدیر میں ایک جملہ کہہ رہا تھا کہ میرے نبی نے جناب علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے
مجھے یاد ہوتا میں نے کہاں گفتگو چھوڑی، یہ فرمایا کہ جس جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا، یہ علی مولا۔ اب قرآن کی سیکنڈ لاسٹ جو آیت ہے وہ ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ میرے حبیب جو میرے رسول کر دو وہ اعلان، وہ آج نیا اعلان نہیں ہے، یہ وہ کر دو اعلان جو آج میرے میں ہم نے آپ سے وعدہ لیا تھا، نہیں غور فرما رہے۔ اور اعلان کا لفظ نہیں ہے آیت میں، یہ خاموشی کی وجہ ہے، یہ تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ کر دو اعلان۔ آیت میں لفظ اعلان نہیں ہے، آیت میں ہے تبلیغ۔ یا ایھا الرسول بلغ، میرے حبیب تبلیغ کرو۔ پتہ چلا تبلیغ دین کی ہوتی ہے، بدعت کی نہیں۔ پتہ نہیں تو غور کر رہا ہے کہ نہیں؟ سوال پر یا محمد میرے حبیب تبلیغ کرو اور تبلیغ مسلسل کرو۔ بلغتا جو عربی سمجھتے ہیں نا وہ میرے ساتھ ضرور بولنا، ایک دن کے لیے نہیں، ایک گھنٹے کے لیے نہیں، حبیب اپنی تبلیغ کو جاری رکھو۔ نہیں غور کیا؟ علی کی ولایت کے اعلان کو جاری رکھو۔ رہا شریروں کا شر وہ ہم بچائیں گے، وہ ہم بچائیں گے۔ میرے نبی نے تو صحابہ کا مجمع ہے، اس میں شریر کہاں سے آ گئے؟ پتہ نہیں کوئی بات کیا ہے کہ نہیں؟ پتہ چلا اللہ کے علم میں تھا کہ کوئی شریر اٹھے گا، یہ شریر اللہ کے نام پہ نہیں اٹھتا، نبی کے نام پہ نہیں اٹھتا، شریر جب بھی پکڑا جاتا ہے علی کی ولایت کے نام پہ۔ حیدری مولا کو سمجھتے جناب سیدہ کو سمجھ، جناب سیدہ ایک بلندر سلامات پر یاد کو بتا سیکنڈ لاسٹ آیت ہے میرے حبیب کا دوئلہ اور آخری آیت کو اچھے اليوم اکملکم دین، اے میرے نبی آج دین، نہیں غور کیا آپ نے، آج دین مکمل ہوا۔ جب تک نہیں سمجھو گے آگے نہیں پڑھوں گا۔ آج دین مکمل ہوا، نعمتیں تمام ہوئی۔ تمام کے کیا مطلب؟ اس کے بعد نعمت ختم ہو گئی؟ نہیں، تم سمجھے نہیں، مولویوں نے سمجھا نہیں سکا۔ میرے حبیب آج علی کی ولایت پر نعمتیں تمام ہوئی، مطلب جن نعمتوں کا وعدہ میں نے تم سے کیا تھا نا وہ آج مکمل ہو گیا۔ اچھا وہ وعدہ کہاں کا؟ اس کی بھی آج سنو، بیٹا ذرا آواز پڑے گا محمد مولا سامنے کے وَدُّہَا وَاللَّيْلِ إِذْ سَجَدَ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ۔ ابھی مجھے قسم ہے رات کی، توجہ فرمائیں، مجھے قسم ہے دل کی جب مکمل چھا جائے، وَاللَّيْلِ إِذْ سَجَدَ، اور قسم ہے دل کی جب روشن ہو جائے، تیرا اللہ تجھے اتنی نعمتیں دے گا، اتنی نعمتیں دے گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ تو مجھ پہ صلاۃ پڑھ یا محمد بار، اتنی نعمتیں دے گا اللہ فرما رہا ہے۔ اب مولوی سے پوچھا، یہ خاموشی نہیں، میں نے ایک دن کی چھڑکی دی ہے کسی موقع فضول کو بات کی ہے ممبر سے یا آیت یا حدیث، ماؤں کا جو شکتا وہ کر ذرا آیت سے ایسے بھائی مولا آپ سامنے اللہ نے فرمایا حبیب اتنی نعمتیں دوں گا، اتنی نعمتیں نازل کروں گا آپ مجھ پہ راضی ہو جائیں گے اور تیری آخرت تیری ابتدا سے بھی افضل ہوگی۔ تیری آخرت تیری ابتدا سے بھی افضل ہوگی۔ اب مولویوں سے پوچھا وہ کیا نعمتیں تھی؟ کسی نے کہہ دیا نہیں پانی، پانی تو آدم کے دور میں بھی تھا، اناج تو آدم کے دور میں بھی تھا، مشروب یہ تو کوئی نعمتیں نہیں، یہ ہے نعمتان جزوی، نعمتان کلی اور ہیں جن کے ذہن میں میری چوتھی تقریر ہے۔ اللہ نے فرمایا فَابِئِيَ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون کون سی نعمت کا انکار کرو گے؟ کر کے دیکھو۔ اب بات کو سمجھتے جائے گا۔ ایک اللہ نے فرمایا تم میری کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے۔ ایک اللہ نے نبی سے وعدہ کیا، حبیب وعدہ کرتا ہوں دن کی جب وہ روشن ہو جائے، رات کی جب وہ چھا جائے، اتنی نعمتیں دوں گا کہ تم مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ پانی تو کافر بھی پیتا ہے،
کھانا تو عیسائی بھی کھاتا ہے، یہودی بھی کھاتے ہیں، پھر وہ کون سی نعمتیں ہیں جو نبی کے لیے ہیں، جو رسول کے لیے ہیں؟ رسول خود نعمت کبریٰ ہے۔ ہائے ہائے، میرا نبی خود، بیٹا آواز نہیں آج بالکل نہیں ہے، مطلب بڑھانے کا آج بالکل یہ بھی ایک بار تو سوال نہیں ہے، بہت بڑے امتحان ہے یہ شاید میں سلام کا بالکل ماحول میں پڑھنے کا عادی نہیں ہوں، مولا آپ کو سلام رکھے۔ میرے حبیب اتنی حدیث کو اتنی نعمت دوں گا تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ اب دیکھو نبی کہاں راضی ہوا، کس کے کہنے پہ راضی ہوا، کس کی ولایت کے اعلان پہ راضی ہوا؟ تو بس یاد رکھنا، جس کی ولایت کے اعلان پر نبی راضی ہو جائے، نبی کا مومن وہ ہے جو علی کی ولایت پہ راضی ہو جائے۔ ہائے ہائے ہائے، سما کر دیجیے محمد پر، جس کا ولایت سن کے چہرہ بن جائے، وہ نبی کا نوکر نہیں۔ یاد لیا، ہم نے علی ولی اللہ اپنے فتووں سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ نبی کے فرمان سے، اللہ کے قرآن سے، غدیر کے میدان سے لیا ہے۔ ہم نے علی ولی اللہ روایتوں سے نہیں لیا، ہم نے علی ولی اللہ روایتوں کی بساتیوں سے نہیں لیا، قرآن کی آیت ہے جس کے سر پر شیرہ بن کے سچ جائے اسے علی کہتے ہیں۔ پاکی دیا کو سامنے رکھے، ایک بلند تر سلوات پڑھی آپ کو ماتار، اسے علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں، یا ایھا رسول اللہ، میرے حبیب کا تو وہ اعلان۔ اب نبی نے پلانوں کا ممبر بنایا، ایک آیت اور سن رہے تاکہ قرآن اور معصوم کے عنوان کو میں مزید کھول سکوں۔ کیا کروں، دن کم سے عنوان بڑا تھا۔ سورہ رات کی آخری آیت سے پچھلی آیت ہے، لو انا قرآن سیت بہل جبال او قطعت بہل ارض۔ تم دیکھتے، یہ خاموشی نہیں، اس قرآن کی برکت سے پہاڑ چلنے لگتے، ایسے سنو پھر اللہ ہی آفت۔ تم دیکھتے اس کی برکت سے پہاڑ چلنے لگتے، مردے زندہ ہو جاتے، زمین کے فاصلے سمٹ جاتے۔ آئے آئے، اب 3 دعوے کیے ہیں قرآن نے، کتنے؟ 3 دعوے۔ پہلا دعویٰ اس کی برکت سے پہاڑ چلنے لگتے، دوسرا دعویٰ مردے زندہ ہو جاتے، تیسرا دعویٰ فاصلے سمٹ جاتے۔ اب یہ قرآن کافی کہنے والوں کی اولاد، ذرا قرآن پر سر پر رکھ کر بغیر پائی ایئر کے مجھے لاہور پہنچ کے دکھائے یا لاہور یہاں چل کے آئے۔ قرآن کا دعویٰ ہے فاصلے ختم کرتا ہے، پھر تم کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن کل بھی زندہ تھا، قرآن آج بھی زندہ ہے، لیکن فاصلہ وہی ختم کرے گا جو اہل قرآن نہ ہو، جو وارث قرآن ہو۔ ہائے ہائے ہائے، پتہ نہیں کوئی سمجھ رہا ہے کہ نہیں؟ سماعت کر دیجیے محمد قرآن نہ ہو، جو وارث قرآن، اس قرآن کی برکت سے پہاڑ چلنے لگتے۔ کل کی تقریر سے ہم رکھنا، پہاڑ چلنے لگتے۔ کہاں چلے پہاڑ؟ آؤ میں لے چلتا ہوں، آؤ میں دکھاتا ہوں، پہاڑ چلتے ہوئے دکھاتا ہوں۔ آؤ چلتے ہیں، ہو رہا ہے مباہلہ۔ نصرانیوں نے میرے نبی سے مناظرہ کیا، 7 دن میرے نبی بتاتے رہے، یاد رکھنا عیسیٰ اللہ نہیں بات کیا آپ نے، صاحب انجیل کے شہر میں پڑھ رہا ہوں، عیسیٰ اللہ نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ انہوں نے کہا عیسیٰ اس لیے اللہ ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔ توجہ، جناب رسول خدا نے کہا آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی ماں بھی کوئی نہیں؟ توجہ نہیں فرمائی آپ نے۔ پھر آدم کے بارے میں کیا خیال ہے جس کی والدہ بھی نہیں ہے؟ توجہ، اللہ نے فرمایا میرے حبیب اگر یہ علم آ جانے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو، جھگڑا نہ کرو، ان سے کہہ دو ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اب ہوتا میں آیتوں کی کانٹیکٹ کر کے پھر تقریر شروع کرتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے آپ یہ خاموش نہیں ہیں، آپ توجہ فرمائیں۔ قرآن کا حکم ہے ادب سے پڑھو، ادب سے سنو اور خطابت آگے جا کے ابنانا و ابناکم نساءنا و نساءکم انفسنا و انفسکم، ابھی میرے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں،
تم اپنے بیٹے لاؤ، میں اپنی مثال آتا ہوں، تم اپنی مثال ہو، میں اپنا نفس لاتا ہوں، تم اپنا نفس لاؤ، بس کھلے میدان میں بد دعا کریں گے، جو جھوٹا ہوگا اس پہ خدا کی لعنت پڑ جائے گی۔ اب اس آیت سے پہلے ذرا وہ آیت ذہن میں رکھنا، ما کان محمد ابا احد، میرے حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، آپ ہی ختم النبیین ہیں، آپ پہ نبوت ختم ہے، حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، کہاں سو گئے ہو؟ مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، کوئی اللہ کہہ رہے حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں۔ قرآن کو کہہ رہا تھا حبیب آپ مردوں میں سے کسی ایک کے باپ نہیں، اور وہی قرآن کہہ رہا حبیب ان سے کہہ دو ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنے بیٹے لاؤ۔ اب کرو نا جرت، تم تو کہتے تھے قرآن کافی ہے، اب کرو جرت کہنے کی کہ قرآن کا دوہرا دعویٰ ہو گیا۔ میں دیکھتا ہوں کیسے مسلمان رہتے ہو، قرآن کل بھی سچا تھا، قرآن آج بھی سچا ہے، تمہاری عقلیں ندیم ہو، تم نہیں سمجھ سکتے۔ نبی کے اللہ نے حکم دیا مردوں میں سے کسی ایک کے بھی باپ نہیں، کیونکہ نسل جاتی ہے باپ پر، اور اسی نبی کے لیے کہا خبردار اس کی ازواج تمہاری مائیں ہیں۔ چلے آج ماشاءاللہ بہت رشت میں اس کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، لیکن نبی تمہارا باپ نہیں۔ کمال عجیب بات ہے، فکر ہے جسے خاموش رہے جسے بول رہے ہیں صدر بھائی نبی کی ازواج ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا سلام مولا ابو صاحب عائشہ صاحب، نبی کی ازواج ہیں مومنوں کی مائیں، لیکن نبی کسی کا باپ نہیں۔ میرے اللہ، جب نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں تو پھر نبی باپ کو نہیں؟ کہا خاموش، جو میں جانتا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، نسل جاتی ہے باپ پر، اگر نبی کو باپ کہہ دیتا نا شیخوں اور سیدوں کا فرق ختم ہو جاتا، پتہ نہیں تو اور کہا رکھ نہیں سوال پر بھی کیا محمد باپ۔ اس لیے نبی کے بعد مومنوں کی مائیں ہیں، اور اس میں بھی یاد رکھا کیوں کہا، کیوں آدم کی زوجہ انسانیت کی ماں نہیں؟ پتہ نہیں وہ فرما رہے نہیں، لیکن کسی آیت میں اللہ نے کھل کے نہیں کہا کہ ابراہیم کے بعد مومنوں کی مائیں، یعقوب کی زوجہ مومنوں کی مائیں نہیں، بات فرما رہے جتنے شادی شدہ انبیاء ہیں ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ نبی کی ازواج کو مومنوں کی مائیں کیوں کہا؟ کیونکہ پہلی امتوں میں سے کسی نے بھی نبی کے جانے کے بعد نبی کی زوجہ سے نکاح کا ارادہ نہیں کیا۔ ہم آپ زندگی میں سے سلام عطا فرما، کسی بھی امت نے نبی کے جانے کے بعد نبی کی زوجہ سے نکاح کا ارادہ نہیں کیا، ورنہ اللہ کو قرآن میں معاملہ کرنا پڑتا۔ خبردار، ببول کے درخت کے نیچے بیٹھ کر سازشیں کرنے والوں، یہ تمہاری مائیں ہیں اور ماؤں سے نکاح حرام ہے۔ سلوات پڑھ دیجیے محمد پاک۔ میرے بزرگ جانتے میں کن کن میراثوں سے گزر کر یہ تاریخ کی ارتریزی کر کے آپ تک پہنچا رہا۔ اچھا دو آیتیں ایسی ہیں کہ آل محمد نے عمل پہلے کیا، آیت بعد میں آئی، یہ خاموش نہیں توجہ ہے۔ میں زندگی میں کبھی مایوس نہیں ہوا، نہ میں مایوسی والا دن پیدا ہوا۔ مجھے پاک بیوی نے وہ عطا کیا نا چیز، ایک ایک منٹ کے بعد نعرے لگاؤ، لیکن بعد میں نعرے ہی لگے نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، آیتوں پر چپ کر جاتی ہے شیعہ قوم۔ لوگ تمہیں قرآن پڑھ کے کافر ثابت کر رہے ہیں اور تم ابھی تک قصیدے پڑھ کر انہیں اپنے جیسا سماعت پڑھ دیجیے اللہ پاک، بدار کیجیے اپنی سماعت کو، یکجا ہو یہ قرآن سنا کرے، قرآن پہ عمل کرے، قرآن کو سمجھیں اور اس کی فصاحت و بلاغت کو سمجھیں۔ توجہ کی بیٹا، میرے دو قرآن کی ایسی آیتیں ہیں، پرسوں کی ہے تقریر علی نے انگوٹھی پہلے دی، آیت بعد میں آئی، جو ہمارے بی بی فضہ نے روٹیاں پہلے دی، آیت بعد میں آئی، حضور مکہ میں چلے پہلے، آیت بعد میں آئی، حضور نے کملی پہلے اوڑی، آیت بعد میں آئی۔ توجہ فرمائیے گا، دو آیتیں ایسی ہیں جہاں پہلے عمل ہوا پھر آیت آئی۔
نہیں غور کیا؟ جہاں پہلے عمل ہوا پھر آیت آئے، ایک آئے غدیر پہلے اللہ نے حکم دیا پھر علی کی ولایت کا اعلان، ایک آئے مباہلہ پہلے اللہ کا حکم آیا پھر عمل ہوا۔ کیوں؟ اگر نبی اعلان سے پہلے لے جاتے پنجے تل کو تو آج بڑے بڑے منحوسوں نے کہنا تھا نبی نے انتظار ہی نہیں کیا، اور بھی سچے لوگ تھے، کوئی اور کہہ رہے نہیں۔ اس لیے نبی کو اللہ نے اعلان کر کے کہا حبیب اعلان کر کل میرے بیٹے جائیں گے، سارے نہیں جائیں گے، ابنانا و ابناکم، حبیب ان سے کہہ دو میں اپنے بیٹے لاتا ہوں، تم اپنے بیٹے لاؤ، بیٹوں نے جانا ہے۔ اب اگر حسنین کے علاوہ کوئی اور بیٹا ہے تو آئے نا، نساء و نساءکم، بیٹی نے جانا ہے، اگر کوئی بطول کے علاوہ اور ہے، آپ کی مرضی، آپ اس سے بھی ایسا بولے تو کوئی اثر نہیں، بیٹوں نے جانا ہے کسی اور نے نہیں، بیٹی نے جانا ہے کسی اور نے نہیں، میرے نفس نے جانا ہے کسی اور نے نہیں۔ تو چلو اب کہاں تعریف کرتے گئے نا، یا رسول اللہ یہ بیٹے ہیں، یا رسول اللہ یہ بھی بیٹیاں ہیں، یا رسول اللہ یہ آپ کا نفس ہے، بیٹوں کی جگہ حسنین گئے، نساء کی جگہ بی بی سیدہ گئی، نفس کی جگہ میرے علی گئے، نبی پہلے موجود تھا، پتہ چلا جب بھی اسلام کی فتح کا مسئلہ ہو تو غلام نہیں جاتے، امام جاتے ہیں، پتہ نہیں گوار کر رہا ہے۔ اللہ اللہ جیتا رہا میرا بیٹا، جیتا رہے، ہائے علی، مولا آپ کو سلام رکھے۔ یہ بچے نے نام لگایا، بڑے تو دیکھ رہے ہیں، علی کی ولایت پہ بولا کرو، علی کو مضبوطی اچھی لگتی ہے، یہ حمایت کا اعلان ہوتا ہے، سیاست دیکھ کے گھنٹہ بولنے والو علی پہ بولا کرو۔ بسم اللہ، سیدہ سلامت رکھے، ہائے علی، ایسے ہاتھ بلند کر کے نعرہ ہائے علی، زبان کے ساتھ دل بولا، زمین بولی، زمن بولا۔ ایک بلند سلوات پڑھی آپ کو، میں کبھی حیران کیا، میں کبھی ایکسٹرا گفتگو نہیں کرتا، باتوں کی بات ہے بس باتوں پہ لے کے جانا۔ معصوم کسے کہتے ہیں؟ ایک جملہ سنیے گا، انشاءاللہ باقی 2 تقاریر 10 تقاریر بھول جائیے گا، یہ جملہ نہ پڑھی، قاسم بھائی جملہ حدیث کرا، اللہ پاک اللہ جن ذوات مقدسہ کو اپنے دین کی ضرورت امر سمجھے اسے معصوم کہتے ہیں۔ پاک اللہ اپنے دین کے لیے جن ذوات مقدسہ کو اپنا امر سمجھے اسے معصوم کہتے ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ اب یہاں بیٹے نہیں جا رہے، اللہ کی فتح کی دلیل جا رہی، یہاں بیٹی نہیں جا رہی، اللہ کی فتح کی دلیل جا رہی، یہاں بھائی نہیں جا رہا، اللہ کی فتح کی دلیل جا رہا ہے۔ اب علی ہے نفس خدا، شب ہجرت سوئے بستر پر تو نفس خدا، مبارلہ میں جائے تو نفس مصطفیٰ۔ اب قرآن کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ خبردار علی کو مردہ نہ کہنا ورنہ توحید سے بھی جاؤ گے، رسالت سے بھی جاؤ، کیونکہ علی نفس خدا بھی ہے۔ مولا صاحب نے کیا ایک الگ سلوات کیا، رسول نے اعلان کیا، ختم ہو گئی بات، بہت خوبصورت آپ نے سنا۔ اچھا قرآن نے کتنے دعوے کیے؟ 3۔ اس کے بغیر سے پہاڑ چلنے لگتے، مردے زندہ ہونے لگتے، زمین کے فاصلے سمجھ جاتے، یہ ذہن میں رکھنا، ہماری پٹلی کرنا، ابو دارین کا۔ اب نبی نے اعلان کیا کہ میرے ساتھ سچوں میں جانا ہے، تو سچوں نے ہی جانا تھا۔ بے شک بے شک، نبی نے اعلان فرمایا میرے ساتھ سچوں میں جانا ہے۔ آئیے بات ایک سوال پڑھ دیا بندہ
فلا تو سمجھتے میرے برادر سے یہ آپ شاہ صاحب والا زندگی سے اسلام کی طرف تو جو ہمارے اب قرآن نے وعدہ کیا سچوں نے جانا ہے. اللہ نے ترتیب کیا ہے. نبی پہلے جا رہے تھے. اچھا ناصر بھائی 7 دن مناظرہ ہوتا رہا. کتنے دن؟ نبی کیا پڑھ رہے تھے؟ قرآن. تو جاہلو اکیلے دین کے لیے تو نبی اور قرآن بھی موجود تھے. اللہ نے مکمل نہ سمجھا جب تک ساتھ بطول علی اور حسنین نہ گئے. ہائے 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 سوال پڑھ دیجیے محمد کو بلند تھا. ماشاءاللہ بیدار ہو گیا. آپ بیدار ہو گئے. میں نے خطابت کے ذریعے نعرے نہیں لے کچھ دے کے بات کر رہی. یہ پڑھے لکھے نوجوان کچھ لینے آتے ہیں مجلس امام حسین علیہ السلام میں. لیکن چلے آج تربیت کیا تھی, ترتیب کیا تھی. آپ کے پاس شریعت کا ایک حکم ہے. شریعت کا حکم ہے مرد کو کفی قرار دیا گیا. مجھے یوگے کا قانون نہیں پتا, قرآن کا قانون بیان کر رہا ہوں. رجل کو کفی قرار دیا گیا. عورت ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 گواہ. اب وراثت میں حصہ آدھا. توجہ ہے میری بیٹے ناراض نہ ہونا جو قرآن کا قانون ہے. آج ہوا کیا, ہمیشہ علی آگے سیدہ پیچھے, علی آگے سیدہ پیچھے. اللہ نے فرمایا نا میرے حبیب آج یہ ترتیب نہیں ہوگی, آگے رسول ہوگا پیچھے بطول ہوگی. ہائے 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 جو سمجھ کے نہ بولا دکھ ہوگا. آگے رسول ہوگے پیچھے بطول ہوگی, بطول کے پیچھے علی ہوگے, حسنین محمد کی آغوش میں ہوگے. ایک چولی میں ہوگا یعنی ایک بغل میں, ایک انگلی کے ساتھ ہوگا. پالنے والے ہمیشہ علی آگے سیدہ پیچھے. آج سیدہ آگے علی پیچھے. کام و مکان کی ترتیب ہے, یہ میدان کی ترتیب ہے. سیدہ اتنی پاک ہے اس کے آگے رسالت کا پہرا, اس کے پیچھے ولایت کا. ہائے ہائے تو جو میرا جو رسالت اور ولایت کے لطیف حجابوں میں چلے. آپ کی سوال پر مکمل یقین ہے شاید میں سے چمن کلی کلی علیہ السلام سیدہ السلام بکر کلی کلی مولا السلام آئیے سبھائی آگے ہیں. ایمان کو سلام پڑھیے خدا اللہ بھائی السلام علیکم مولا زندگی سے اسلام کا فرمائے. میرے لیے سارے پڑھے لکھے ہوں. کہا آج آگے رسالت ہوگی پیچھے ولایت ہوگی. جملے بدلو. خطیب وہ ہوتا ہے جس کے بعد جملے کم نہ ہو. صدر بھائی جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں ذاکری نہ بولے قبر تک تک رہے گا. نبی صاحب آگے رسالت کا پردہ, دائیں بائیں امامت کا پردہ, پیچھے ولایت کا پردہ. جو رسالت ولایت اور امامت کے حجابوں میں ہو اسے بطول کہتے ہیں. ہائے 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 سلام پڑھیے بلند جلال محمد پر. نانا اپنے حق ادا نہیں کیا, بلند سلام پڑھیے سیدہ پر محمد آل محمد. نام سیدہ کے اس میں پاٹ آج اور جب سمجھ کے صلوات پڑھیے اپنے مرکز ہے آل محمد کا. آج آگے رسول پیچھے جناب سیدہ. پھر جملے بدلنا ہوں. جہاں نبی کے قدم ہائے 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 جہاں میرے نبی کے قدم ان قدموں کے اوپر بطول کے قدم. جہاں بطول کے قدم بالکل اوپر علی کے قدم. کوئی ہے بولنے والا؟ نیچے رسالت کے قدم, رسالت کے قدموں پہ بطول کے قدم, بطول کے قدموں پہ علی کے قدم. اللہ بتانا چاہتا ہے یہ ہے جو نقش قدم رسالت پہ چلتے ہیں. ہائے 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 نعرہ حیدری سلوات پڑھ یار محمد پر. یہ خلافت جناب سیدہ آپ کا سلام بھابی بھی آپ کا سلام. وہ کہتے ہیں نا کہ جملہ کہتے ہیں بھائی اپنے استاد کے نقش قدم پہ چلو, بھئی اپنے مرشد کے نقش قدم پہ چلو, بھئی اپنے والد کے نقش قدم پہ چلو. ہم جملوں میں کہتے ہیں, اللہ نے مباہرہ میں بتا دیا ہے یہ ہے نقش قدم. آئے ہائے نیچے رسالت کے پائے, رسالت کے پائے کے اوپر سیدہ کے پائے, سیدہ کے قدموں کے اوپر علی کے قدم. اللہ چاہتے ہی نہیں
بطول کے قدموں کا نشان بھی بے حجاب رہے. اللہ اکبر. صلوات پڑھیے محمد پر. اب تو ایسا خاموشی کی وجہ ہے مجھے ایک فلائٹ نہیں پڑا. کل بھی 7 گھنٹے کا فلائٹ چلایا. وہ آئے کو بعد اب رسول اللہ کو روزے کے قرآن رسول ہے. آج کچھ لیا تھا. بغل میں حسن حسین انگلی کے ساتھ لانے. حسن سیدہ کو کسی نے دیکھا نہیں. عیسائیت اور نصرانیت کی ضرورت نہیں کہ سیدہ کو دیکھ سکے. پیچھے علی آگے نبی. اب وہ جو پوپ والوں کا بگ اسکالر تھا انہوں نے کہا ڈرا کرو بس بات کوئی مناظر نہیں ہوگا. اے محمد بن عبداللہ تم جیتے ہم ہارے. توجہ جو آپ نہ بولا مجھے دکھ ہوگا. اس کے لوگ آگے 7 دن سے مناظرہ ہو رہا ہے. آج کیا ایسا ہوا کہ فوراً نہ کوئی بات نہ کوئی مناظرہ نہ کوئی دلیل نہ حجت سرنڈر کر دیا. کا خاموش. میں ان 2 شہزادوں کے ماتھے پہ وہ روشنی دیکھ رہا ہوں. اگر یہ حکم کرے تو پہاڑ چلنے لگے گا. ہائے ہائے ہائے. اب سمجھ آیا تو صلوات پڑھ دیجیے. اب معصوم سمجھ میں آیا جس کے اشارے پر پہاڑ چلنے لگے اسے رات کے فلان کہتے ہیں. دوسرا مردے زندہ ہو جاتے ہیں. اس تفصیل کا وقت نہیں. تیسرا زمین کے فاصلے سے بڑھ جاتے ہیں. اب میں جان پڑھ کے داد نہیں دوں گا لیکن چونکہ میرے عنوان سے ریلیٹڈ ہے. آج آپ جانتے ہیں کیا کہتے ہیں کسی بھی ریاست میں کسی بھی قوم میں سب سے زیادہ جو اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پاور آف کمیونیکیشن. پاور آف ذرائع وسائل کی طاقت. آج ہم کہتے ہیں نا یہ جو موبائل ہے یہ فلاں سائنسدان کی ایجاد ہے فلاں یورپی سائنسدان کی ایجاد. بالکل نہیں. انہوں نے صرف محنت کی ہے. ہم ماشاءاللہ محنت نہیں کرتے. انہوں نے یہ تصور خیبر سے لیا ہے. بتانے کو ہوتا ہے اس لیے کہ ہوا میں آوازیں نہیں مرتی. جو میں کہہ رہا ہوں وہ ہوا میں ریکارڈ ہے. جو آپ کہتے ہیں شاہ جی کاظم شاہ صاحب وہ ہوا میں ریکارڈڈ ہے. یہودیوں نے سرچ کیا کس کس کی آواز باقی ہے. مردوں کی آوازیں باقی نہیں ہوتی. آئے پتہ نہیں قرآن کا رہ نہیں. انہیں پتا تھا مصطفیٰ مسیحا ہے اور بالکل ویسا مسیحا علی ہے اور ان کی آوازیں موجود ہیں جو نبی نے کہا تھا ناد علی ہائے 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 ناد علی مذہب نہ جائے. بڑا سلام میں کوئی آواز کرے گا ناد علی مذہب نہ جائے. یہ نبی نے پڑھا تھا کہ نہیں. پہلے جس کو یقین ہے بولے. اب تو شیعہ بھی کہہ رہے پتہ نہیں پڑھا تھا کہ نہیں. 1400 سال کے بعد یاد آئے. علی کے فضائل کو سوچنے والوں ہوش کے ناخن لو. علی تمہاری طرح نہیں ہے. اگر تم اس دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے تو تم ہو. علی علی ہے. ہائے 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 تم غیر معصوم ہو. علی سید المعصومین کا خون ہے. علی نور رسول ہے. علی جگر کوش ہے. فاطمہ بنت اسد ہے. علی فرزند ابو طالب ہے. علی ہلال مشکلات ہے. علی سید العرب ہے. علی کاشف الکرم ہے. علی غالب لا غالب ہے. علی کل اسد ہے. علی زرغام ہے. علی حیدر ہے. علی صفدر ہے. علی قرار ہے. علی غیر فرار ہے. علی علی مدینۃ العلم علی البابہ کا مصداق ہے. علی ملیت رسول. علی خون رسول. علی جگر رسول. علی نبی کا بھائی ہے. اللہ کا ولی ہے. نبی کا آخری ہے. تم کیا جانو علی کسے کہتے ہیں؟ جس کے تیرے کی تجلیاں دے کر سورج حرکت میں آئے اسے علی کہتے ہیں. ہائے 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 اسے میرا علی کہتے ہیں. علی تم جیسا نہیں. عقل کے پیمانوں پر دو کتابیں کیا پڑھ لیتے ہو. عقل کے پیمانوں پر علی کو جانچنے رکھتے ہو. یہ علی کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک جوڑا حضور خطیبانہ کہہ رہا ہوں. دیکھیے میچ ہوتا ہے یہاں انگلینڈ میں. اب چلو کا امتحان ہے.
چہرے کبھی چھپتے نہیں ہیں، پتہ کو اور پر ہے ماشاءاللہ آپ کو سب کے کھلے کھلے اور کھلنے بھی چاہیے۔ میچ ہو رہا ہے انگلینڈ میں، اوپر لکھا ہوتا ہے LIVE، کیونکہ حضور بچے آج کل کمپیوٹر میں بیٹھتے ہیں نا، ایسے مثال چاہیے، قرآن سنا تو چپ کر جاتے ہیں، ہوگا ہماری اپنوں سے بالا ہے، نیٹ پہ بیٹھنے والوں میں سے قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، نیٹ کی کوئی ترقی نہیں ہے، قرآن نے 1400 سال پہلے تمہیں بتایا ہے ترقی کیا ہے، بارش نے بتایا ہے ترقی کیا ہے، بھیا اوپر لکھا ہوتا ہے LIVE لائیو چل رہا ہے۔ اچھا میچ ہوتا ہے انگلینڈ میں، دیکھا جاتا ہے 158 ملکوں میں، یہ خاموشی ہو جائے حضور، دیکھا جاتا ہے 158 ملکوں میں، جیسے یہاں آؤٹ ہوا ویسے وہاں آؤٹ ہوا، جسے یہاں سینچری کی ویسے وہاں سینچری کی۔ اچھا آپ تک کیسے پہنچتا ہے؟ لائیو تو ہو رہا ہے انگلینڈ میں، آپ ٹی وی پر آرام سے ماشاءاللہ چادر اوڑھے کیسے دیکھ لیں، یہ جی شعاع کا کمال ہے۔ اچھا شعاع کیا ہے جی؟ لیزر ہے، لیزر کیا ہے جی؟ بوسٹ ہے، بوسٹ کیا ہے جی؟ انقلاب ہے، انقلاب کیا ہے؟ جدت ہے، جدت کیا ہے؟ شدت ہے، شدت کیا ہے؟ سائنس ہے، سائنس کیا ہے؟ ٹیکنالوجی ہے۔ چلتے 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 ہر سائنسدان نے کہا یہ سورج کی طاقت ہے۔ واہ مسلمانوں، سورج میں اتنی طاقت کہ 1400 سال کے بعد تمہیں ایک ہی وقت میں 158 ملکوں میں میچ دکھا دے تو لگے شریعت نہیں پھڑکتی، اور جو انگلی کی پوچھ ہے سورج بچا دے، وہ 40 جگہ روزہ کھولے تو کہتے ہو علی کیسے پہنچا؟ ہائے ہائے ہائے، تو جو ہے نا یہ ہے اللہ، یہ ہے معصوم، سماعت پڑھیا محمد بھائی، کبھی علی کے خیال کرنا، یہ کرانا صرف اللہ نے، بس نہیں غور کیا، یہ گرانا صرف اللہ نہیں، انہوں نے بتایا اللہ کیا ہے، انہوں نے اپنے سجدوں کی باریکی سے بتایا اللہ کیا ہے، نبی نے سجدہ کر کے بتایا تو الہ ہے، حسین نے سجدہ کر کے بتایا تو الہ ہے۔ بس ایک جملہ سنیے گا، میرے نبی کی حدیث سے مبارکہ ہے، کہا کہ وہ قرآن بزرگ جنہیں احادیث افضل ہوتی تھی، میرے نبی فرماتے ہیں میری امت کے بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے۔ آئے میری امت کے بلی، علی نہیں، علی تو ولیوں کا سردار ہے، میری امت کے بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے، تو جس کے بنی اسرائیل کے نبیوں سے افضل ہے اس کا نبی صحابہ جیسا کیسے ہے؟ سلام پڑھیا محمد پہ بلندار۔ آخری جملہ میرے مولانا ایک نام فرمایا رسول اللہ، کل علم دوں گا، ختم ہو گئے بات، کل علم دوں گا مرد کو، لا آیت رجل غیر فرار، جو مرد ہوگا اور کبھی فرار نہیں ہوا، نہیں بات کیا، اگر اسٹیج سیکٹری صاحب اعلان کرے کہ اب آپ کے سامنے وہ خطیب آ رہا ہے جس کی نہ ٹانگیں کانپیں گی نہ زبان چرچرائے گی، تو اس کا مطلب پہلا کوئی ایسا پڑھا کہ جس کی ٹانگیں بھی کانپی اور زبان بھی چرچرائی، پتہ نہیں کو غور فرما رہا ہے کہ نہیں، نبی کو کہنا پڑا کل وہ جائے گا جو غیر فرار ہے، بس سمجھیں ہم اور آپ کو زندگی دے، اور سب کی خواہش بڑے بڑے مقدس ازلیہ کہ اللہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اب قرآن بیٹا تھوڑی آواز پڑھ رہے ہیں صاحب بھائی، تھوڑی آواز پڑھے گا، مولا آپ کو زندگی دے، صحت سلامتی کا فرمائے، کل علم ملے گا، ساری رات کو تیاری کرتے بڑی بڑی باتوں کو سکتے ارشاد کرتے ہیں، مجھے بڑی خواہش تھی یہ علم مجھے ملے، مگر نبی نے دیا نہیں، نبی نے نہیں دیا، خدا نے نہیں دیا، کیونکہ نبی وہ کہتے ہیں جو خدا کہتا ہے، نبی کی اپنی مرضی تو ہوتی نہیں ہے کہ کسی کو چچیرا سمجھ کے علم دے دے، میرا بیٹا بات ختم کرے لگا، اچھا نبی پاک نے بولو میں 2 منٹ میں خیبر سنا، 2 منٹ میں، حالانکہ خیبر ایک لمبا مضمون ہے، نبی نے فرمایا کہ اللہ اسے دوں گا جو مرد ہے، شاہ بزرگ ہے اور غیر فرار ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، میں اس سے پیار کرتا ہوں، وہ اللہ اور مجھ سے پیار کرتا ہے، تو جو فرما رہے اچھا حضور پھر صبح ہوئی، سب کو انتظار کہ وہ کون ہے جسے علم ملے گا، اچانک نبی نے کہا سلمان جی آقا کل امام، جو میرے علی کے آنے کی اطلاع کرے گا جنت اس کا انتظار کرے گی، ہائے 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 ہائے، جنت اس کا انتظار کرے گی، سارے دیکھ رہے تھے یوں
والا صحابی ہے جو دیکھ رہا ہے یوں. ایک منافق نے کاندھا ہلا کے کہا سلمان علی اوپر سے آئیں گے. جناب سلمان نے کہا اپنی اپنی نسل کی بات ہے, علی پشتیوں سے نہیں آتا. آئے علی سلمان پر بھی جا محمد پر. بس آخری جملہ, ادھر میرے نبی نے ناد علی پڑھا. اب قبلہ سجادی صاحب کا جملہ میرا نہیں ہے. نبی نے ناد علی پڑھا, کہا ناد علی مانکر اجائے. جناب میرے ساتھ پڑھ کے اٹھے, کہا کمبر یہ داماد پیغمبر میرا گھوڑا تیار کرو. سرکار کیا ہوا؟ جملہ بڑا باریک ہے, کچے اسٹیشن سے گزر کروں گا شالیمار میں. کیا ہوا؟ کہا میرے نبی نے بلایا. کہا سرکار میں نے تو نہیں سنا. کہا صحابی ہے علی نہ بن. تمہاری قوت سماعت بصارت وہ نہیں ہے جو میری ہے, کیونکہ نبی اور میرا شجرہ ایک ہے. مدنی کو غور فرمانا. دلدل آیا, سرکار سوال اور اپنی زبان میں کہا دلدل جی میرے مولا دیکھ میں نے لگانی تجھے ایڑ. جی سرکار اگر میرے آقا کے ناد علی سے پہلے تو خیبر میں نہ پہنچا. زیدی صاحب کیا کرتے تھے, گھوڑے نے اپنی زبان میں کہا کہ مولا تو ایڑ لگانا, میرے پچھلے پاؤں مدینہ کی سرحد پہ ہوں گے, اگلے قدم مرحب کے سر پہ ہوں گے. جو ہے نا ہمارا سلام پڑھیا محمد بھائی بس ابھی پہنچے. اللہ سلامت ہے. آج کہہ رہے کہ جہاں کی آرام آپ سے گفتگو کروں, ایک بار اندر سلام پڑھ دیا بس خدا کا اللہ. میرے نبی پہنچے, میرے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام پہنچے, دلدل سے نیچے اترے, سرکار کو سامنے ممنون عرض کیا. میرے آقا نے علی کا چہرہ چھپا اور کہا جاؤ علی جا کے لڑو. مولا آپ کا شکر گزار, آپ نے اپنے آپ کو یاد کیا. علی چلے نا اور میں صدقے جاؤں. علی اس انداز سے چلے کہ لوگوں کے دل روشن ہو گئے. ایک بندے نے آگے بڑھ کر کہا یا رسول اللہ دیکھا علی کتنے غرور سے چل رہا ہے, جبکہ آپ نے فرمایا کہ غرور گناہ ہے. آپ نے کہا خاموش منافق ابن منافق, یہ مصلی پہ عبد خدا ہوتا ہے, میدان میں شیر خدا. ہائے 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 تو یہ بولنے والا بسم اللہ اللہ اکبر ایسے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ علی. نام مصلی پہ عبد خدا ہوتا ہے, میدان میں شیر خدا. مصلی پہ جانے کے آداب اور ہوتے ہیں, میدان میں جانے کے آداب اور. بابا نبی باتیں ختم, وہ جو فائدے وائدے پاؤں میں نجومی ساری باتیں چھوڑ دی, پہنچے مولا. ایک بات کی بس, مولا کہا تم آتے ہو یا ہوں؟ نہیں لوٹ گیا. انہوں نے کہا آپ نے وہ جو درباری بیٹھے تھے, انہوں نے کہا کہ جو پہلے آئے تھے تو اور تھے, یہ جو آج آیا نا اس کے تیور اور ہیں. بات نہیں سمجھ رہے. ان نجومیوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں. اب یہ ہے وہ جملہ جس کے لیے ساری محنت کی. جناب علی علیہ السلام نے علم مبارک کو, دیکھ رہا میری طرف, علم مبارک کو پتھر میں گاڑا. ہائے ہائے ہائے, علم مبارک کو پتھر میں, حالانکہ لکڑی قلم تھا, علم مبارک کو پتھر میں گاڑا. جب سلام پڑھیں کیا اچھا انشاءاللہ آج کا جو علم پاک آنا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کے گنبد پہ لہرانے والا علم ہے. میں مسلسل نام کا نام, اسے میں فضائل کم پڑھوں تاکہ مسائل زیادہ پڑھے جائیں. باب الفائد مولا کی علم پاک آنا ہے, لیکن آپ نے مجھے نہیں کہا آخری بات نہیں. اچھا وہ جو علم مبارک کا سیرہ تھا وہ لکڑی تھی, اسٹیل نہیں تھا, نہ اس زمانے میں ایسی تھی, لکڑی کا علم پاک تھا. آپ نے ایسے پتھر میں کھاڑا تو بخاری صاحب مرحب پورا ہلا سر سے لے کے پہنچ. اسے کہا کہ یہ نارمل نہیں ہے. یہ آنے والا آج نارمل پرسن نہیں ہے, اس نے لکڑی کو جس طاقت سے پتھر میں گاڑا ہے یہ کوئی اور ہے. اچھا نجومیوں نے مروانا تھا, ان کا کوئی ایسی بات نہیں. یہ 3000 سال کے بعد پتھر نم ہوتا ہے. اس پتھر میں یہ خاصیت ہے کہ یہ موم ہوتا ہے. اب یہ اس کے موم ہونے کا وقت تھا, اس لیے اس نے گاڑا تو قلم گڑ گیا, اس میں کوئی کمال نہیں ہے.
اچھا مرا نے کہا دوبارہ یہ کب صحیح ہوگا؟ اسے کہا 3000 سال کے بعد دوبارہ یہ نام ہوگا. اسے کہا اس سے پہلے تو نہیں. کہا نہیں. نجومیوں نے اندر کہا. علی نے باہر سنا انا مدینہ تو باری اور بابا پتہ نہیں کون سمجھے گا. علی نے پھر علم نکالا پھر نکالا پھر نکالا پھر نکالا پھر نکالا پھر نکالا. نجومیوں نے کہا تھا یہ عام انسان نہیں کوئی دیوتا ہے. ہائے 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 تو جو ہے نا اللہ مدیشیا بات ختم. بڑا سلام اللہ اکبر بڑا اکبر. یہاں مجھے حضور 4 دوسرے یاد آ گئے. چمن کلی کلی مولا سلام کیا سیدہ سلام نکر نکر کلی کلی باقی کی آپ کو زندگی اللہ اکبر. رجس پڑھا گیا کون ہو؟ توجہ. میرے مولا نے فرمایا میری ماں نے آئے میں صدقے جا بس ساری اطلاعات سے ہاتھ. میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا. ہر جنگ میں کہا میرے باپ نے انا پسرے ابو طالب انا علی ابن ابی طالب. توجہ نہیں فرمائی. کہا ابو طالب کا بیٹا ہوں. اوہد میں لڑے کہا ابو طالب کا بیٹا ہوں. خندق لڑے کہا ابو طالب کا بیٹا ہوں. آج خیبر میں کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے کیونکہ علی کہتے ہیں اسے جو ایک ہی وقت میں جنگ آور بھی ہو اور اس معصوم بھی ہو اور قرآن کا وارث بھی ہو. کیونکہ علی کو پتا تھا اس کی ماں نے منع کیا ہے. ہائے 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 یہ مذہب چلا. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ بڑا نام سنا تھا تیرا روز للکارتے ہو میرے آقا کو. بڑا نام سنا تھا تیرا. چنکا تیور ذرا چنگانا انداز میں پڑھا جاتا ہے. کہتے ہیں میں سمجھ گیا. مولا کا کیا سمجھے؟ کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا جس کا نام حیدر ہو اس سے مت لڑنا. مرحب کی ماں کو پتا چل گیا حیدر سے نہیں لڑنا. میرے اللہ نے جگاؤ دیکھو 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 مشرق کی ماں ہے. پانی بھی آپ سامت ہے ناصر بھائی مشرق کی ماں ہے. جاتے ہوئے مرحب کو علی نے للکارا. آپ نے کہا میری تلوار کا مزہ چک تجھے پتا چلے حیدر کرار کسے کہتے ہیں. علی نے کہا پہلے بار کر. اس نے کہا نہیں تو کر. علی نے کہا میری شان نہیں ہے. میں حمزہ کا وارث ہوں. میں جعفر طیار کا وارث ہوں. میں ابو طالب کا شہزادہ ہوں. ہمیں پہلے بار کرنا نہیں آتا. کالے بار تیرے دل میں جینے کی خواہش نہ رہے. اس نے بار کیا. علی نے اس کے بار کو بدل کر ایک ہی بار کیا. آدھا مرا بدل گیا آدھا مرا بدل گیا. میرا نبی نے کہا دیکھا میرا شیر کیسا لگا. ہائے 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 تو جو ہے نا پارٹی بھی آپ کو سامنے اور کی طرح میرے بیٹا مولا تمہیں سلام. مولا صاحب یاد ہی میں تیرے قربان. بس میں ختم کرنا چاہتا تھا لیکن بچے کے حوصلہ افزائی کے لیے چلا. یا علی میں تیرے قربان. ابو طالب کے شریف خون میں تیرے قربان. اے رئیس مطہر میں تیرے قربان. اے ولی کامل میں تیرے قربان. اے علی اے نبی کے اب میں تیرے قربان. اے میرے اللہ کے پیریاز ولی میں تیرے قربان. مولا کچھ سمجھ میں آ گیا ایک 8 برس کے بچے کی. مولا تجھے نہیں سمجھا تو مکہ کا ابو جہل. علی نے کہا تمہیں کس نے کہا ہے کہ میں ایج کی وجہ سے سمجھ میں آتا ہوں. میں سمجھ اس کی سمجھ میں آتا ہوں جس کے والدین کا شجرہ کہیں سے ٹوٹا نہ ہو. ہائے 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 جناب بھیا محمد بھائی علی بات کو ساتھ نبی نے مات کر. بھیا تھوڑی آواز پڑے گا بھائی. بھیا آواز پڑے گا. بڑا خوشحال
چونکہ مسائل ہیں اور بہت بڑے مولا کی مجھے مسائل ہیں، سیدہ کوئی غم نہیں، غم حسین پہ بھائی جان اگر آواز چھوڑے گا میرے کو جو نہیں فرما رہے سلوات پڑھی یا محمد سرکار نے شاد کو آواز کیا یا ہو گئے فضائل تمام صحابہ اکرام علی کو دیکھ کے خوش ہوئے کہ میرے نبی کی آنسو ہوئے، پتہ ہی کو سمجھا ہے ایک بہادر سے لڑا تھا، ہلکا سے خون کی لکیر میرے علی کے ماتھے سے نیچے آ گئے، سارے خوش ہو گئے۔ بیٹا بلائے گا بند کرنا جب میں کہوں گا کیجیے گا۔ نبی آگے بڑھے، علی کو مات کا چھوڑ جناب سلمان کہتے ہیں مولا ہم نے آپ کو کسی چیز روتے ہوئے نہیں دیکھا، علی کی اتنی بڑی فتح تھا آپ رو رہے ہیں۔ رحمت اللہ علیہ فرماتے تم علی کی فتح دیکھ رہے ہو، میں نے علی کے ماتھے میں خون کی ایک لکیر دیکھی۔ ہم روتے اس لیے ہیں کہ پاک محمد نے ایک لکیر دیکھی تو رو پڑے۔ حسین نے 9 ٹکڑوں میں عباس لکھا۔ سلامت رکھے، ان کے پردے سلامت رہے، جناب سیدہ کوئی غم نہ دے۔ غم حسین کے علاوہ بانیان کی بڑی محنت ہے، آج علم پاک آنا ہے جناب عباس سے علمدار کا، کوئی فضائل کو بولا ہے یا نہیں بولا اس کی اپنی مرضی، لیکن مسائب آج اس کے ہیں جو صرف علی کا بیٹا نہیں، جو عالیہ کے پردے کا وارث ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ 28 رجب کو بھائی ناصر آباد مولا کے ذاکر بیٹھے ہیں، میں مشکور ہوں ان کا جو کرسیوں سے نیچے آ کے بیٹھتا ہے، جس کی مجبوری ہے اس کو میں مجبور نہیں کر سکتا، چونکہ جناب عباس کے مسائل ہیں، ذرا خاک پہ بیٹھ کے سنو تو طبیعت بھی خاک ہو جائے گی۔ مجھے قسم ہے علی کی عظمت کی، کربلا میں سب سے زیادہ بیویوں نے ماتم 2 شہیدوں کے لاشوں پہ کیا، ایک اکبر کے لاشے پر، ایک عباس کی شہادت پر۔ اللہ میرا بیٹا اور تجھے سلامت رکھے، مولا کوئی غم نہ دے، غم حسین کے نام کربلا آئیسا کوئی جلدی نہیں تاکہ میں پورے مسائل پڑھ سکوں۔ یہ جو علم پاک آنا ہے یہ پھریرا ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے کا۔ جب علم پاک آئے آپ میں سب ادب سے چومیں گے، اپنی حاجتیں پیش کریں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت عباس کا صدقہ، جو بندہ کہتا ہے نا میں بڑا سخت دل ہوں، میری ماں مر گئی تھی مجھے رونا نہیں آیا، آج تو گھروں تک نہ روئے نا تو میں بیوی کا نوکر نہیں ہوں۔ خدا کی قسم اتنا بڑا شہید ہے میرا عباس، جس کے لاشے پر حسین ایسے گیا ہے، کمر کا زور ٹوٹا ہے عباس کا، حسین کا کمر کا زور ٹوٹا ہے۔ مائک اس قابل نہیں ہے کہ میں اس پر پڑھ سکوں مسائل، مگر کوشش کروں گا کہ میں آپ کو قریب آ کر پڑھوں۔ عزاداروں، کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، میں جلدی کروں، کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی۔ میری بیٹیوں، سروں سے چادر نہیں اتارنا، آج غازی کے مصائب ہیں، اور کوئی آئے نہ آئے، شام سے 4 سال کی شہزادی، بقیہ سے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی، پاک محمد کی غریب بیٹی، میرے اللہ مجھے ہمت دینا غازی عباس کے مسائل پڑھنے کے۔ آہستہ کربلا اکبر کی اذان سے شروع ہوئی، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئی، چلا گیا قاسم، ٹکڑے چن لایا حسین، چلے گئے امن محمد، لاشیں اٹھا لایا حسین، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، چلا گیا علی اکبر، لاشیں اٹھا لایا حسین، جس نے سب کے لاشیں اٹھائے اس کا لاشا اٹھانے والا کربلا میں کوئی نہیں بچا۔ میں آخری مجلس میں پڑھوں گا، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ جملہ سن لینا،
32 مرتبہ میرا عباس آیا. مولا اجازت. ہر دفعہ حسین نے جملہ کہا عباس کیسے بھیجوں, تو میرے بابا کی شکل والا ہے. عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے. میں نے پڑھ دیا, تم نے سن لیا. جب کوئی نہیں نہ رہ گیا ناصر بھائی, اس وقت میرے عباس کی آواز آئی مولا وہ فوج کہاں ہے. جزاک اللہ. جس کا میں جرنیل ہوں خاموش میں حوصلہ کیجیے گا. جناب عالیہ نے, چونکہ میں بیویوں کا نام نہیں لیتا, اصغر کی معصومہ بہن 20 مرتبہ چچا چچا کیا میں نہیں کرتا نہ کر, تھوڑا سا پانی لے آ میرے اصغر کے ہونٹ کھل جائے. عباس جب بھی جاتے دیکھنا میری طرف, جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے, جو ذاکر اکثر پڑھتے ہیں کہ عباس نے کہا مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے نہیں لڑنے دیا, خبردار تو ہی نہیں نہ کرو. کبھی زندگی میں ایسا عباس نے نہیں کہا. دیکھنا میری طرف, رونا آیا لیکن روکا نہیں, ادب پہ بھی رویا کرو. صدر شاہ جی جب بھی عباس آئے نا ایسے آئے ہیں, یوں ہاتھ بندھے ہوئے, آنکھیں جھکی ہوئی, آگے جملہ کہا ہے مولا نوکر مرنے کی اجازت چاہتا ہے. حسین نے ایک مرتبہ کہا عباس رک جاؤ. عباس ایسے واپس چلے جاتے, کوئی آنسو ہوتے انہی قدموں سے واپس چلے جاتے. جب 32 مرتبہ اجازت نہیں ملی, آج ہی یہاں آواز رکھیے گا, خدا کی عزت کی قسم ہے حسین کی 4 سال کی بیٹی آگے بڑھی, اللہ جانے کون رونے آیا ہے, کون دیکھنے آیا ہے. حسین کی بیٹی نے اس طرح سے چچا عباس کا ہاتھ پکڑا, لے کے چلی جہاں حسین بیٹھے تھے. حسین نے دیکھا نا کہ عباس کا ہاتھ آج میری بیٹی کے ہاتھ میں, رو کے کہتا ہے میں سمجھ گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, اللہ تمہارے ہاتھ سے رکھے, تمہاری شاماتم کر کے آئے گا. چھوٹا سا بچہ ہے برداشت نہیں کرا, حسین کی آواز آئی اچھا بیٹی لے جا, لیکن اتنا بتا بھائی پیارے ہوتے ہیں. کیا کہہ رہے آپ نے حق ادا کر دیا مسائل سننے کا. اتنا بتا جی بسم اللہ, اللہ بیٹی کا بڑا سوال باقی اعظم شاہ جی دعا کیے بھائی پیارے ہوتے ہیں. بی بی رو کے کہتی ہے ہاں بابا, اگلا جملہ پڑھو, ہاں بابا بھائی بہت پیارے ہوتے ہیں. حسین کہتے ہیں لے جا, لیکن اتنا یاد رکھ تیرا 6 مہینے کا ہے, میرا 32 سال کا ہے, لیکن میری بیٹی یاد رکھنا نہ تیرا بچے گا نہ میرا بچے گا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جو شیعہ بیٹھا ہے ایک مرتبہ سینے پر ہاتھ مار کے گئے, آئے حسین کا بھائی, بس اللہ سلام رکھے. حسین کا ٹھیک ہو گیا. عباس بابا جی ساری محنت میں نے اس جملے کے لیے کی, اللہ مجھے ہمت دے وہ چھوڑنے کی, اللہ کو ہمت دے برداشت کرنے کی. میری بیٹیوں جس کی آج تک کوئی دعا پوری نہیں ہوئی نہ پوری ہو, بھائی ملک ناصر تو میں بی بی کا نوکر رہے ہوں, مگر رونا اس طرح جس طرح عباس کے کٹے ہوئے لاشیں پر حسین کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے, رو کے کہتے تھے اور میرے سورے کے بعد عباس اور تیرے بغیر تیرا بھائی لامارش ہو گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے, رب حسین کے علاوہ جملے سن لو, ابھی پڑھ لیا مجھے شہادت. اگلے سال کون ہو کون نہ ہو, اس لیے میرے رب فضائل نہیں پڑھے. آج کی اور کل کی قیامت کی رات ہے. اللہ تعالیٰ نے معصوم کربلا یہ ہے وہ جملہ, میں سادات سے بس سندے ادب ہاتھ چھوڑ کر معافی کا قائل معافی مانگتا ہوں, کیونکہ امام فرماتے ہیں ہمارے مسائل پہ پردہ نہ ڈالو. بھائی صدر شاہ جی چونکہ آپ سید بھی ہیں, میں چھپاؤں تو بی بی کا مجرم کسی کی ہائے نہ نکلے اس کا اپنا نصیب. جب اجازت ملی نا, جانتے ہو حسین کا حالات, مولا عباس کو سیدھا خیمے میں لائے, سیدھا خیمے میں لائے, مزدوروں کے حلقے میں. جب تک غازی باہر تھے آنکھیں کھلی تھی, آئے دیکھتا ہوں مدد پہ کون ہوتا ہے. جب تک غازی خیمے سے باہر تھے آپ شادی آنکھیں کھلی تھی,
خیمے کے اندر آتے ہی عباس نے آنکھیں بند کر لی، حسین نے بازو پکڑا، علی کی بیٹیوں اللہ کے اللہ کے علی کی بیٹیوں، جی حسین میرے قریب آؤ، قریب آئے، میں نے بیویوں کے نام نہیں لینے، قرآن کے سورہ یاسین کو اپنی وقت کی سیدہ کو علی کا بیٹا رو کے کہتا ہے، حسین نے فرمایا سیدہ میرے جرنیل کو مرنے کی اجازت دو، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، جب کہا مرنے کی اجازت دو، وہ بندہ مجلس میں نہیں آیا جس کا ہاتھ تفسیریں پھیلا ہے، ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے ساری بیویوں کو بلایا، قریب بلا کر کہا یاد ہے میں نے تمہارے پردوں کی ضمانت دی تھی، علی کی بیٹی کہ میں اپنی ضمانت واپس لیتی ہوں اور میرا بات میرا حوصلہ جزاک اللہ آپ نے حق ادا کر دیا نا، میرا بیٹا حوصلہ، میرا بیٹا صبر، اللہ تیری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا رکھے، جملہ سو لینا اب تک جس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، مجھے نہیں پتا میں کہاں تک پڑھوں گا، تم کہاں تک سنو، صرف 5 منٹ مجھے اور دے دینا، اور زیادہ مشاہد نہیں پڑھوں گا، غازی کی شہادت تم سے کیسے برداشت ہوگی، بس میں نے بات ختم کی، علی کا شیر گھوڑے پہ سوار ہوا، میرا پڑھ لینا آسان، آپ کا سن لینا آسان، کوئی امیر بن کے سن رہا ہے تو میری ذمہ داری تو نہیں ہے، میری بیٹیوں تو کھل کے رونا، علی کا بیٹا گھوڑے پہ سوار ہوا، میں غلط پڑھوں سیدہ شفاعت نہ کرے، ادھر گھوڑا بھاگنا شروع ہوا، جوڑیاں اٹھاؤ میں دعا کروں، پروردگار کسی کا جوان بھائی دنیا میں مر نہ جائے، بھائی لاوارث ہو جاتے ہیں، بابا فریاد شادی ادھر غازی گھوڑے پہ سوار ہو کے بھاگا، ادھر سجاد کی آواز ہے چچا عائشہ بھائی اور تو گھوڑے پہ ہے، ذرا گھوڑے کے پیچھے دے، اور جو غازی نے دیکھا بولا حسین بھاگ بھاگ کے کہتا ہے او میرے بابا کی شکل والا، اور بھائی کو ملتا جا اور تیرے پر ہے حسین مر جا، حوصلہ کیا کہنے آپ نے حق ادا کر دیا، یہی حق رونے کا، گھوڑے سے نیچے اترا، آخری ملاقات ہے بھائی کی بھائی سے، آخری ملاقات، آج میں نے تیرے گھر غازی کے مسائل پڑھے، میرے بیٹا کی آخری ملاقات ہے، حسین کا غازی نیچے اترا، دونوں قدم حسین کے قدموں پہ رکھے اور رو کے کہا، بیٹے جلدی نہیں کرنا رہا میں اعلان کروں گا، رو کے کہا مولا بھیجنے کو دل نہیں چاہتا، آئے میں صدقے حسین نے یہ جملے آدھا نسیم عباس صاحب قبلہ کے مولا تجاد کو نہیں پڑھا، آدھا نسیم عباس صاحب فرماتے کہ ماتھا چھوڑوں گا، حسین نے کہا عباس تو ہوتا عباس، نہیں اور کیا تو ہوتا حسین میں ہوتا عباس، تجھ سے مرنے کی اجازت مانگتا ہے، اور جو بندہ اب تک نہیں رہا ادھر شمال کی آواز آئی، یمن کی فوجوں، کوفے کی فوجوں، شام کی فوجیوں، جس نے علی سے بدلے لے رہے آؤ آج عباس آ رہا ہے، غازی گھوڑے پہ بیٹھا، فرام پہ قبضہ ہوا، فوجوں نے بھاگنا شروع کیا، غازی نے مشکیزہ پانی میں رکھا، رو کے کہا مولا معاف کرنا، تجھ سے پہلے میرے ہاتھوں کو پانی نہ کیا، کوئی سمجھا جملہ کرے، اگلا جملہ نہیں ہوگا، مولا معاف کرنا، اس سے پہلے میرے عباس کے ہاتھوں کو آگے وہ تو میں چھوڑ دیتا ہوں، یاد مجھے کہہ دو کہ آگے نہ پڑھو، اور اگر پڑھنا چاہتا ہوں میں شہادت تو پھر تھوڑا ساتھ دینا، غازی کے ہاتھوں کو نا بابا جی شہادت غازی کے ہاتھوں کو پانی لگا، غازی نے ایک مرتبہ عرش کی طرف دیکھا اور رو کے کہا یا اللہ معاف کرنا، حسین سے پہلے آئے ہوگا صدقے میرے ہاتھوں کو پانی لگ گیا، بس میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا،
ادھر حسین کی آواز آئی. میری بات عباس نے ہمیشہ تیرا مسائل دل سے پڑے چلے مر جاؤں. بی بی مجھے دیر طاقت ہے. آج مجھے مائک کا محتاج نہ کر بی بی. جیسے میں پڑھنا چاہتا ہوں ویسے پڑھوں. دے گی میری پاک بی بی مجھے طاقت. عزادار نماز میں کربلا ہم ساتھ دے لینا. ایک مرتبہ حسین کی آواز آئی اور جس کے گھر میں ایک چھوٹی بیٹی ہے وہ مل کر دیکھے. حسین کی آواز آئی عالیہ میرے عباس کا فرات میں قبضہ ہو گیا. ایک مرتبہ حسین کی بیٹی چولہے کے قریب آئی کپڑا ڈال کے کہتی ہے اصغر اور جلدی نہ کرنا پانی آ رہا ہے. چھوٹے چھوٹے بچے بند حوصلہ حوصلہ. کیا کہہ رہے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھوں میں برتن لے کر عالیہ کی سکار مانگتا ہے. کیونکہ میں نے بیویوں کے نام نہیں رہے نا. سجاد کی چھوٹی بہن حسین کی 4 سال کی بطول. میری بیٹیوں کوئی خبر ہے تمہیں حسین کی بیٹی کو اپنے چچا سے کتنا پیار تھا؟ بافریاد شاہ جی 36 شہر 72 ووٹ 144 قریب دل میں جہاں بھی شمر نے تماچا مارا ہے نا. حسین کی 4 سال کی بیٹی نیزے کے نیچے آ کے کہتی تھی چچا اور تیری بیٹی یتیم ہو گئی. بابا مجھے ناواری سمجھ گیا. جزاک اللہ جزاک اللہ. جملے سنتے جاؤ. قریب کو شہادت کے عباس نے مشکیزہ بھرا. میری بیٹی کو تھوڑا صبر بھیا جی تھوڑی آواز کھولیے. ریاض بھائی سیدزادہ تھوڑی آواز کھولیے. باقی بھی آپ کو صبر کے. عباس نے مشکیزہ بھرا. یہ خاموشی نہیں. جنازہ اٹھنے سے پہلے ایک قیامت ہوتی ہے. یہ وہ قیامت ہے. عباس نے مشکیزہ گھوڑے پر رکھا. میں ڈر گیا ہوں کوئی مرنا چاہے. اس کمینے شمر نے اشارہ کیا. کہتا ہے میں جانتا ہوں اسے یہ علی کا بیٹا ہے. نہ خنجر سے گرے گا نہ تلوار سے گرے گا نہ گرز سے گرے گا. کہتے ہیں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اس کا مشکیزہ پھاڑ دو. سکینہ سے شرمندہ ہو کر یہ خود بخود مر جائے گا. اور بنابروں نے اشارہ کیا. کمینے نے تیر چلایا. حسین کی آنکھ میں لگا. حسین کی علم نے اس کو نہ پایا. حسین کی آواز آئی آیا میرا شیر ابا. عباس کے علم نے اس کو نہ پایا. حکیم بن طفیل ملعون خود کے بعد کیا. عباس کا دائیں بازو کٹا. ایک ملعون نے اور بار کیا. کہ خاموشی نہیں. اگر میں رکتا نہ تو پوری شہادت نہ پڑھ سکتا. عباس کا بایاں بازو کٹا. اب مجھے خاموش عزاداروں سے ایک سوال کرنا ہے. جب کوئی پرندی سے گرے یہ 8 فٹ ہے تقریباً 6 فٹ گھوڑے کا قد ہے. اوپر عباس بیٹھے. جب کوئی پرندی سے گرے سہارا کس کا لیتا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں. رونا نہیں آتا تو کوئی بات. سہارا کس کا لیتا ہے؟ ہاتھوں کا لیتا ہے نا. دونوں ہاتھ گھوڑے پہ کٹ گئے. ملعون نے گرز مارا. سہارا کی دعا گھوڑے سے منہ کے بل گرا. پاؤں کان میں پھنسا. آواز آئی مولا تیرا شیر گر گیا. ادھر سے حسین بھاگا. حسین گرا. پھر حسین اٹھا. پھر گرا. آخری جملہ ہے. جملہ نہیں قیامت ہوگی. حسین کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا. جو بندہ کہتا ہے میں زندگی میں نہیں ہوں. بھاگتے بھاگتے حسین کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا. اب جو حسین نے دیکھا عباس کا بایاں بازو تھا. حسین کی آواز آئی ہائے میرا باپ ہائے میرا باپ. آخری روایت آقا خوش سے کسی نے پوچھا ہم نے سنا ہے عباس کا قد بہت بڑا تھا.
कैसे करूँ ये बात? हाँ, कब्र इतनी छोटी क्यों है? अभी लोग शर्मा के रो रहे हैं ना, अमीर बन के रो रहे हो ना, तुम्हें पता नहीं गुर्बत क्या होती है, तुम्हें पता नहीं हुसैन का बाप कितना बड़ा शेर था। बेटा बिलाल अल्लाह ने जब ऐलान करो, देखना मेरी तरफ, अबू तालिब भाई तवज्जो। इतना बड़ा बास्केटबॉल था, गाजी की कब्र इतनी छोटी क्यों है? जुमला सुन लोगे, पढ़ो जुमला जरा। जहाँ जब सैयद बैठे हाथ खड़ा करें, बीबी का वास्ता, जहाँ जो सादात बैठी है ना हाथ खड़ा करें। अच्छा इजाजत देते हैं? सही इजाजत देते हैं इजाजत? आपकी दादी की इज्जत की कसम है, आपका खोई ने अमामा उतारा, करबला की बत्ती उठाई, अपनी दाढ़ी और सर में डाल कर कहा मैं क्या करूं? जितना हुसैन को अब्बास मिला, नहीं समझेगा जुमला, जितना हुसैन को अब्बास मिला इतनी कमर बना दी। कहा किबला समझे नहीं? कहा जब गाजी घोड़े से गिरा, शिवर ने 400 कबीलों को कहा हुसैन के अब्बास को काटना शुरू करो। इन्होंने तलवारों से अब्बास को काटना शुरू किया। मैं क्या मालूम हो रहा है? हुसैन को 9 जगह पर अब्बास नजर आया, आवाज आई आया मेरा शेर, वो कहाँ गिरा है? क्या बोला? आखिरी जुमला, जितना पास मिला ना, आखिरी जुमला साला भाई, जितना पास मिला ना, हुसैन ने गाजी की आंखों से तीर निकाले, खून के फवारे हुसैन के चेहरे पे आए। अब्बास दर्द हो रहे? नहीं मौला। फिर रो क्यों रहा? मौला 2 वजह से रो रहा। हाँ मेरे पास बता मौला, आज पहली मर्तबा नौकर उठ के तुझे सलाम नहीं कर सका। जिसे समझ आया है करे, आज पहली मर्तबा नौकर उठ के तुझे सलाम नहीं कर सका। दूसरा मौला मैं अपनी शहजादी को पानी नहीं पहुंचा सका। चल अब्बास मेरे साथ, कल मेरी मौला मेरी लाश में लेके जाना, मौला मेरा खाली अलम ले जा। अच्छा मौला अगर कुछ लेके जाना है, सफर भाई साहब कैसे भाई पहली चूल्हा पड़ने लगा, जो बंदा अब तक नहीं रोक सका। अच्छा क्या लेके जाऊं? कहा मौला मेरे दोनों हाथ ले जा। अब्बास खुद जाता नहीं, हाथ क्यों भेज रहा है? कहा मौला जब सो ना खेमे में, मेरे दोनों कटे हुए हाथ जोड़ कर अपनी बेटी से कहना तेरा चचा माफी मांगने आया है, तेरे अफसर का पानी नहीं ला सका। हुसैन ने एक हाथ में अलम उठाया, एक हाथ में बाजू उठाए, उधर आधी आवाज आई, वो अलम तो आ गया, मेरा अलमदार का है। करने लगे हुए नाम हजरात, एक जरूरी नाम सुनिए। अली के बेटे अब्बास को 9 लाख के लश्कर ने करबला में काट दिया। आज उसके हालात यूके की बारगाह में आ रहे, आज उस वक्त नहीं आया था, आज मातम कर लो। हाय हुसैन, हाय अब्बास, ये उसका आलम है जिसकी भतीजी रोज के कहती थी हाय मेरा शेर चचा, हाय हुसैन, हाय अब्बास, माँ तुम्हें